الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ افضل التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی جشن ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وافضل التحیۃ والتسلیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب
کے ہی لیے ساری کائنات کو بنایا اور آپ ہی کے سبب دنیا اور آخرت کہ یہ جلسے انعقاد فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مراتب کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور قیامت کے دن بزم قیامت کا انعقاد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اولین آخرین قیامت تک کے ہونے والے مسلمین اور کافرین سب پر واضح ہو جائے گا اس دن کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ واضح ہو جائے گا کہ آج اگر اللہ کی رضا ہے تو وہ اسی جانے جانا کی رضا میں ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یہ سب پر واضح ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی وسعتیں میدان قیامت میں کھل جائیں گی، اور ہر ایک اس پر ایمان لائے گا اور مانے گا۔ لیکن جو دنیا میں مان چکا اسی کا ماننا وہاں کام آئے گا، اور جس نے دنیا میں نہ مانا اس کا ماننا وہاں کوئی کام نہ آئے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو قیامت میں تو سب کو ماننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے، قیامت میں سب کو ماننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہے، قیامت میں سب کو ماننا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ وہ دنیا میں مان لے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی انسانی شکل و صورت کی طرح تھی، لیکن صرف کیا وہ ظاہری زندگی ہی تھی، یا اللہ کے محبوب نے وہ کمالات بھی بیان فرمائے جس سے لوگوں کی نگاہیں دھوکے میں نہ آئیں، دھوکہ نہ کھائیں، اور وہ ان کو اپنی طرح بشر نہ سمجھیں۔ کمالات نبوت کا اظہار ہوا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کو پایا، اور آج بھی ان کے کمالات کے ظہور کی رعنائیہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کے کیا دیکھے۔ جس کی آنکھ ہی اندھی ہے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ آفتاب نبوت تو اپنے کمالات کی روشنیوں کو بکھیر رہا ہے، لیکن اگر کسی کی آنکھ چمگادڑ کی طرح اندھی ہو اور
ان کے کمالات کو نہ دیکھ پاتی ہو تو اس میں قصور چمگادڑ کا ہے نہ کہ آفتاب نبوت کا ہے۔ اگر چمگادڑ کی آنکھ دن میں نہیں دیکھتی تو کیا قصور سورج کا ہے؟ سورج تو سب کے لیے ظاہر و باہر ہے، قصور تو چمگادڑ کا ہے کہ اسے دن میں دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے آفتاب نبوت کی شعاعیں اور کرنیں دنیا میں بالکل روشن ہیں، اب یہ نہ دیکھنے والے کا قصور ہے کہ اسے دیکھنے کو مل نہیں رہا ہے، اور جو دیکھ نہیں پا رہا ہے تو اسے اپنی شومی قسمت پر رونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ مولا میرے قسمت میں بھی وہ سعادتیں عطا فرمائے کہ میں بھی ان کے کمالات کو دیکھوں، میں بھی ان کے کمالات کو بیان کروں، اور میں بھی ان کے کمالات کو آج مان لوں۔ بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت اس سعادت سے بہرہ مند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہر کمال کو ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم وہاں نقص سنتے ہی نہیں ہیں، وہاں کسی معاملے میں کمی کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی اس میں کمی تھی، ہم کہیں گے ہٹ جا، تو کمی بتانے آئے گا؟ مسلمان ہو کر، محمدی ہو کر، اپنے آپ کو ان کا امتی کہہ کر یہ بتانے آئے گا کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں تھا، یہ بتانے آئے گا کہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کی بھی کام نہیں آ سکتے تو ہمارے کیا کام آ سکیں گے، یہ بتانے آئے گا؟ بلکہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے دا مدعتہ النصارى لنبیہم وقل ما شئت واحتکمی، ان باتوں کو چھوڑ دو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی تھی، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ عیسائیوں نے کیا کہی تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیوں نے یہ بات کہی تھی، انہیں ابن اللہ بنا دیا تھا، اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ تو امام بصیری فرماتے ہیں کہ جو بات عیسائیوں نے اپنے نبی کے فضائل کو بیان کرنے میں کہی، اس بات کو چھوڑ دو۔ اللہ کا بیٹا نہ کہو نبی کو، حضور کو اللہ کا بیٹا نہ کرو، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ ان کے بیان کرو، جتنے بھی کمالات ہیں۔ وَقُلْ مَا شِئْتَ فِيهِ وَاحْتَكِمِي، اور جتنے کمالات ہیں ان کے بارے میں کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ، تمہارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، ان کی شان بیان نہیں ہو پائے گی، تمہارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، ان کی شان بیان نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے کہنے والے جب کہنے پر آئے تو کہتے چلے گئے، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تعریف کی، تعریف کرتے کرتے تھک گئے، آخر میں کہنا پڑا جیسا ان کی تعریف کا حق ہے ایسی تعریف بشر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بس اتنا سمجھ لو بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بات اتنی مختصر ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی افضل و اعلیٰ ذات ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو یہاں ارشاد فرما دیا، تعریف کرتے گئے کرتے گئے، کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، آخر میں کہہ دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہم مانتے ہیں۔ اپنے آقا و مولا کو اگر کوئی کہے کہ تم بہت بڑا دیتے ہو، ہم کہتے ہیں ہاں ہم بہت بڑا دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک حد ہے، ہم اس حد تک نہیں جاتے،
ہم ان کو خدا نہیں مانتے ہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اس مقام و مرتبے کو ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، ان پر ایمان لانے والے صحابہ نے بیان کیا ہے۔ شمائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیے، سب سے زیادہ تو وہی بیان کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ گھر کے لوگ بیان کر رہے ہیں، باہر کے لوگ بیان کر رہے ہیں، اہل بیت بیان کر رہے ہیں، صحابہ بیان کر رہے ہیں، تو ہم تو انہی کے بیان کرنے کو بیان کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے دیکھا وہ بیان کر رہے، تو ہم ان کی سن کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ تو ظاہری زندگی کو سن کر، سیرت مبارکہ کے ظاہری پہلوؤں کو سن کر کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ تو مکہ میں چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ تو ہماری طرح ہوئے۔ تو اسے کہا جائے گا مکہ میں چلنا پھرنا دکھ رہا ہے، عرش اعظم پر آنا جانا نہیں دکھ رہا ہے۔ ہماری طرح ہے تو ہم جا سکتے ہیں۔ مکہ میں کھانا پینا دکھ رہا ہے، صوم وصال نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ کیسے روزے؟ صوم وصال۔ صوم وصال ان روزوں کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ افطار ہے نہ سحری ہے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس میں افطار بھی ہے، سحری بھی ہے۔ سحری اور افطاری ہماری معقول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بہترین انداز پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، جس میں نہ افطار ہوتا نہ سحری ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مکمل متبع تھے، چاہتے تھے کہ ہر اس ادا کو اپنائیں جو اللہ کے محبوب کرتے ہیں، تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا صوم وصال، نہ سحری نہ افطار۔ اب جب صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا تو کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی کمزور پڑ رہا ہے، کسی کو چکر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں۔ یطعمونی ربی ویسقینی، میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے، میرا رب ہی مجھے پلاتا ہے۔ تو صوم وصال میں رکھتا ہوں، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم صوم وصال رکھ پاؤ۔ تو مکہ میں کھانا دکھ رہا ہے، حدیث پاک کی الفاظ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اس ذات پاک کو اگر کوئی کھلاتا ہے تو رب کھلاتا ہے، پلاتا ہے تو رب پلاتا ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جو ایک امتی اور نبی کے درمیان فرق امتیاز کو پیدا کر دیتی ہے، اور ذرہ برابر نبی کی شان میں ذہن کے اندر ذرہ برابر نقص لانا، یہ اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ ذرہ برابر اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دینا ہے، کیونکہ ایمان نام ہی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ رات کے وقت میں، نام ذہن میں نہیں ہے زوجہ محترمہ کون سی تھی، وہ غالباً حضرت زینب یا حضرت میمونہ، بہرحال لیکن آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک زوجہ محترمہ تھی۔ تنہائی میں مسجد نبوی شریف اور حجرہ مقدسہ تو قریب قریب ہی ہے، تو کوئی شخص اندھیرے میں آیا اور اس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، پہچان تو لیا کہ آپ ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھ کر چلا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ میرے بارے میں غلط خیال لا کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اس لیے اس کو بلایا، ہے شخص دیکھ، یہ کوئی اور نہیں، یہ میری زوجہ ہے۔ کیا پتا چلا؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ
اگر وہ ذرہ برابر بھی آقا علیہ السلام کے تعلق سے غلط خیال لے آتا اس کا ایمان ضائع ہو جاتا. تو ایمان نام کس کا ہے؟ ایمان نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عظمت کو ماننے کا. ذرہ برابر ان کے تعلق سے اپنے ذہن و دماغ میں کسی بھی قسم کا نقص پیدا نہ کرنے کا نام ایمان ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو کہ جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی امت ہیں, اور پھر کتابوں میں نقص تلاش کرتے پھرتے ہیں, ایسی آیت تلاش کرتے ہیں, ایسی حدیثیں تلاش کرتے ہیں جس میں یہ پتا چلے کہ آقا علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا. ایسی آیتیں اور ایسی حدیثیں تلاش کرتے پھرتے ہیں. بھلا کوئی امتی ہوگا اور اپنے محبوب سے محبت کرنے والا ہوگا کہ وہ ان کے فضائل کو تلاش کرے گا یا ان کی کمیوں کو تلاش کرے گا؟ آپ کو اگر حدیث دے دی جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ حدیثیں پڑھیں, ان حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا تلاش کرو گے؟ آپ دیکھو گے کہ میرے آقا کے واقعات اس میں لکھے ہوئے, مجھے اردو پڑھنا بھی آتا ہے, مجھے عربی پڑھنا بھی آتا ہے, تو میں فضائل تلاش کروں گا نا, کہ دیکھوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کیا ہیں. لیکن جس کی قسمت میں بد نصیبی ہے, محرومی ہے, وہ فضائل تلاش نہیں کرتا, وہ کمیاں تلاش کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے انہی کو مخاطب کر کے کہا, کرے مصطفیٰ کی اہانتیں, کرے مصطفیٰ کی اہانتیں, کھلے بند اس پہ یہ جرأتیں, کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی؟ آپ فرماتے ہیں ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں. محمدی جو ہوتا ہے وہ نقص نہیں تلاش کرتا, بلکہ محمدی جو ہوتا ہے وہ فضائل تلاش کرتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پیارے اسلامی بھائیوں بڑی نرالی ہے. جو جس نظریے سے اس کو پڑھتا ہے اس کو وہ نظریہ مل جاتا ہے. اگر وہ اس نظریے سے پڑھے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے میں واقف ہو جاؤں, تو ظاہری زندگی کو دیکھ کر وہ دھوکہ نہیں کھائے گا. اور اگر اس نظریے سے پڑھے گا کہ میں اس میں کچھ عیب نکالنے کی کوشش کروں, تو وہ گمراہ بددین ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشقوں کا نظریہ عطا فرمائے, اور عاشقوں کے نظریے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ٹٹولنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کچھ باب آپ کی خدمت میں آج بیان کر دوں, کیونکہ کل تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان ہوگا. چونکہ ولادت کی شب ہے تو سیرت کا یہ بیان صرف آج تک, انشاءاللہ پھر آگے کا جو بیان ہوگا وہ آئندہ سال. اگر زندگی ہماری اور آپ کی بخیر رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. کل تک آپ نے یہاں تک کے واقعات کو سماعت کیا, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خوشحالی اور خوشگواری تو پہلے ہی سے تھی, لیکن ظاہری اعتبار سے جو ایک اطمینان میسر ہونا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوا. آپ کی اولاد امجاد میں سے صرف حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس سے ہوئی. جس وقت آپ کی شادی مبارک ہوئی تھی تقریباً آپ کی عمر 25 سال تھی اور بڑی پرسکون زندگی گزری. حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سارے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا تھا. اس میں آپ کے اخلاق کریمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت مبارکہ کا ایک حصہ. اس واقعے کو جب تک سنایا نہ جائے سیرت مبارکہ سننے والوں کے لیے ایک قسم کی پیاس رہ جائے گی.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق کے مالک تھے، وہ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں اور بڑے خوش نصیب صحابی رسول، کسی بھی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، ہاں ان کے لقب آئے، ان کی صفتیں آئی، لیکن نام جس صحابی رسول کا قرآن میں آیا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ ہے۔ 22ویں پاری کے شروع میں ان کا نام آیا ہے، فلما قضى زید منہا، زید کا لفظ آیا، یہ حضرت زید بن حارثہ ہے۔ یہ خوش نصیب صحابی، پہلی خوش نصیبی تو یہ۔ اور جب تک اس کے بعد والی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس وقت تک حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے، یعنی حضرت زید کے نام کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگتا تھا، جبکہ ان کے والد تھے حارثہ، لیکن حارثہ کا نام ہٹ کر اہل مکہ ان کو زید بن محمد کیوں کہتے تھے، اس کی وجہ سماعت کریں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ بنو کلب کے ایک شخص تھے، اور ان کی والدہ جن کا نام سودا تھا جو قبیلہ بنو معن کی تھی، اور آپ مکہ مکرمہ سے دور عرب ہی کے علاقے کے باشندے تھے۔ جب چھوٹے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننھیال گئے، وہاں اچانک قبیلہ بنو قین کے بدماشوں نے حملہ کیا اور قبیلہ بنو معن جو حضرت زید کا ننھیال تھا ان کے گھروں کو لوٹا، ان کے مال و اسباب کو لوٹا، اور ان کے بچوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ انہی میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت زید کو قبیلہ بنو قین کے ایک شخص نے اغوا کیا اور آپ کو لے جا کر اکاز کی منڈی میں بیچ دیا۔ اکاز، یہ میں نے پہلے اس کا تعارف کرا چکا ہوں، طائف سے 10 کلومیٹر کی دوری پر اکاز کا بازار لگتا تھا، جہاں اہل عرب سال میں ایک بار کاروبار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اکاز کی منڈی میں حضرت زید کو لے جا کر بیچ دیا، اور خریدنے والے مکہ کے رہنے والے حضرت حکیم بن حزام تھے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ حکیم بن حزام انہوں نے خرید لیا 400 درہم میں، اور لا کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو تحفے میں دے دیا۔ اور پہلے جب انسان کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو جو خریدتا تھا وہ انسان اس کا غلام ہوتا تھا، زر خرید غلام۔ مطلب یہ ہے کہ اب میں نے اگر کسی کو خریدا ہے تو وہ میرا مال ہے، جیسے میرے پاس سونا چاندی ہے، کرنسی نوٹ ہے، جس طریقے سے یہ میرا مال ہے، اسی طرح وہ انسان بھی انسان کا مال ہو جایا کرتا تھا، وہ اس کا مال تجارت ہوتا تھا، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو اس سے فائدہ کمائے، چاہے تو اپنا غلام بنا کر رکھے۔ تو یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے سے دور ہو کر اکاز کے بازار میں بک کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ کے پاس پہلے ہی حضرت زید موجود تھے اور آپ کے غلام تھے۔ تو ام المومنین نے جو اپنا سارا ساز و سامان، مال دولت سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کی، تو حضرت زید کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ نہایت ہی اخلاق کریمانہ کا برتاؤ کیا،
جبکہ غلاموں کی حیثیت اس زمانے کے اندر یہ تھی کہ انہیں نہ قریب بٹھایا جاتا تھا نہ انہیں ساتھ کھلایا جاتا تھا، وہ ایک ذلت کی زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو وہ پیار دیا اور مزید یہ کی، حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، متبنہ. تو یوں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگ گئے. اور ادھر حارثہ جو حضرت زید کے حقیقی والد تھے، وہ حضرت زید سے بڑی محبت کرتے تھے. پورے ملک عرب کو انہوں نے چھان ڈالا، چپا چپا چھان ڈالا حضرت زید کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن کہیں ان کا پتہ نہ چلا. یہاں تک کہ جب وہ ان کے غموں سے چور چور ہو گئے تو حضرت زید کے والد حارثہ نے حضرت زید کی جدائی اور فراق میں ایک قصیدہ لکھا. اور میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اہل عرب میں چاہے وہ دیہاتی بھی ہوتا تھا، عربی زبان پر اس کو ایسی صلاحیت ہوتی تھی کہ ہر کس و ناقص وہاں شعر و شاعری کرتا تھا. فصاحت و بلاغت کہ وہ مجموعہ تھے اور بڑی بڑی شعر و شاعری وہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے قصیدے لکھا کرتے تھے. تو حارثہ نے جو زید کے والد تھے، انہوں نے حضرت زید کی جدائی کے اندر ایک قصیدہ لکھا، جس کے 3 شعر میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے لکھا: بقیت علی سید ولم ادر ما فعل احج فیرجا ام اتا دونہ الاجل. حارثہ کہتے ہیں کہ میں زید کی جدائی پر روتا رہا یہاں تک کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہو پایا کہ اس کا کیا ہوا. کیا وہ زندہ ہے کہ اس کی امید رکھی جائے یا پھر اسے موت نے آ لیا ہے. تذکرینی الشمس عند طلوعها تعرض ذکراها اذ غربها الافل. کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کا طلوع ہونا مجھے اس کی یاد دلاتا ہے، اور ایسے ہی جب سورج غروب ہوتا ہے تو میں اس کی یاد میں تڑپنے لگ جاتا ہوں. وَإِنْ حَبَّتِ الْأَرْوَاحُ حَيَّجَنَّا ذِكْرُهُ فَيَا طُولُ مَا حُزْنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ. تو کہتے ہیں کہ اور بے شک یہ ہوائیں چل رہی ہیں، تو جب ہوائیں چلتی ہے تو اس کی یاد اور تازہ ہو جاتی ہے. تو ہائے میرے غم کی طوالت، نہ جانے یہ غم کب ختم ہوگا. اس قسم کے کئی اشعار انہوں نے اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھے. پھر قبیلہ بنو کعب جو حضرت زید کا قبیلہ تھا، اس کے چند افراد ایک سال مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آئے. اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ زمانے جہالت میں بھی لوگ مکہ کا حج کرتے تھے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، منا عرفات مزدلفہ میں اقامت کیا کرتے تھے. تو یہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں آئے. حج سے جب فارغ ہوئے تو مکہ مکرمہ کے بازاروں میں ان کے قبیلے کے کچھ لوگ گھوم رہے تھے، تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے قبیلے کا لڑکا ہے، اور حضرت زید نے بھی ان کو پہچان لیا. تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر آرام سے رہ رہے ہو، نہ تو کوئی غم ہے نہ فکر ہے، اور وہاں تمہارے باپ کی رو رو کی حالت تباہ ہو گئی ہے، وہ قصیدے پر قصیدے لکھا چلا جا رہا ہے. تو حضرت زید نے کہا جاؤ میرے باپ کو میری طرف سے یہ پیغام سنا دینا. احن الی قومی وان کنت نائبا بانی قطبنا البیت عند المشاعر.
کہ میرے گھر والوں کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ اے میری قوم، میں بھی تمہارے لیے بڑا مشتاق ہوں، اگرچہ میں تم سے دور ہوں لیکن میں مشاعر کے قریب، اللہ کے گھر کے قریب رہتا ہوں۔ وَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ فِي خَيْرِ أُسْرَةٍ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے، میں ایک بہترین فیملی میں رہتا ہوں، کرام معد کابرا بعد کابر، اور وہ ایسی فیملی ہے جو نسلاً بعد نسلین معزز ہے اور بڑی مالدار ہے۔ انہوں نے جا کر حضرت زید کو یہ سب سنا دیا، تو حضرت زید کے والد حارثہ کو سنا دیا۔ حضرت زید کے والد کو جب پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا مکہ میں ہے اور مکہ کے فلاں قبیلے کے سردار کے بھتیجے کے پاس ہے، چونکہ قبیلے بنو ہاشم کے سردار اس وقت جناب ابو طالب تھے، تو زید اپنے بھائی کو لے کر، حارثہ اپنے بھائی کو لے کر حضرت زید کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تلاش کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ ہی لیا، ملاقات کی اور کہا کہ زید میرا بیٹا ہے، آپ اس کے بدلے میں جو فدیہ لینا چاہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن زید کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو میں بغیر فدیہ کے اسے آپ کے ساتھ بھیج دوں گا، مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو پھر میں اس پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ باپ کو ایک محبت ہوتی ہے بیٹے سے، اور اس محبت میں وہ کامل ہوتا ہے، اور ہر باپ اپنے بیٹے کے سامنے یہ سوچتا ہے کہ شاید میرا بیٹا مجھے دیکھے گا تو ساری محبتوں کو بھول کر میری ہی محبت کو فوقیت دے گا، لیکن حارثہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں وہ محبت ہے کہ جس محبت پر ماں اور باپ کو بھی فدا کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور حضرت زید کے سامنے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ تو حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں آپ کو لینے آئے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے کلی اجازت ہے، اور اگر نہ جانا چاہو تو تمہاری مرضی۔ حضرت زید کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں ما انا بالذی اختار علیک احدا انت منی مکان الاب والعم۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر کسی اور کو ترجیح دوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، آپ ہی میرے باپ کے مقام پر ہیں اور آپ ہی میرے چچا کے مقام پر ہیں، میں آپ پر اب کسی کو ترجیح نہیں دینا چاہوں گا، میں اب آپ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہوں گا، اگرچہ میرے باپ اور میرے چچا ہی مجھے لے جانا چاہیں، میں آپ کا در چھوڑ کر اب نہیں جانا چاہوں گا۔ تو چونکہ اس زمانے کے اندر زر خرید غلام جو ہوتا تھا وہ غلامی کی حیثیت سے ہی رہتا تھا، تو حارثہ کے ذہن میں تو یہی بات تھی کہ زید آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ تو حارثہ نے کہا ویحک یا زید، اے زید تیرے لیے خرابی ہو، اتختار العبودیت علی الحریت، کیا تو آزادی پر غلامی کو پسند کرتا ہے؟ تجھے آزاد کرانے ہم آئے ہیں اور تو غلامی کو پسند کر رہا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ میں غلام بن کر رہوں؟ وعلی ابیک وعلی عمیک وعلی بیتک، تو آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو پسند کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غلامی کو پسند کرتا ہے، اپنے باپ اور چچا کو چھوڑ کر غلامی کو پسند کرتا ہے۔
اب حضرت زید تو خاموش ہو گئے، لیکن ان کی خاموشی نے کیا جواب دیا؟ ان کی خاموشی نے وہ جواب دیا جو امام اہل سنت فرماتے ہیں۔ حضرت زید کی خاموشی کا جواب آپ اس شعر میں سماعت کرے، گویا کہ حضرت زید خاموش رہ کر یہ کہہ رہے تھے اپنے باپ اور اپنے چچا سے، اور رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اب جب آپ کو دیکھ لیا، آپ کو دیکھ لیا اور آپ کی غلامی میسر ہو گئی تو کیا باپ ہیں اور کیا ماں ہیں؟ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ماں اور باپ کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، آپ کی فرمانبرداری اور آپ کا قرب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ بلند مقام عطا فرمانے والا ہے جو کہیں اور سے نہیں مل سکتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت یقیناً ایک مسلمان پر فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت یقیناً ضروری ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر یہ ساری چیزیں قربان کر دی جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اسی بات کو فرمایا ہے، اسی بات کو بتایا ہے۔ ایک صحابی رسول ایمان لے آئے تو ان کی ماں سے وہ بڑی محبت کرتے تھے، تو ماں نے کہا اگر تو نئے دین سے نہیں پھرے گا تو میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ان کی ماں دھوپ میں بیٹھی رہی، نہ کھایا نہ پیا، 3 دن گزر گئے۔ جب دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ یہ تو ذرہ برابر ان میں کوئی جنبش ہی نہیں ہے، ذرہ برابر یہ میری طرف مائل ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ بیٹا پہلے تو حال یہ تھا کہ تو میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن آج 3 دن دھوپ میں بیٹھے بیٹھے ہو گئے، 3 دن بغیر کھائے پیے ہو گئے، آخر کار تیرے اندر ایسی کون سی بات سما گئی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ماں جس محبت کا میں اسیر ہوا ہوں، ایک مرتبہ اگر تو بھی اس محبت کو اپنے دل میں داخل کر لے گی تو یہ ساری تکلیفیں تیری کافور ہو جائے گی، یہ ساری تکلیفیں تیری ختم ہو جائے گی۔ غرض کی ان کی ماں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب تم کو جس دین پر قائم رہنا ہے قائم رہو، میں تمہیں اسی حالت میں تم سے میں خوش ہوں۔ تو یہ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی محبت تھی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں۔ لیکن ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے عقد مسنون سے لے کر نبوت کے اعلان تک 15 سال کا عرصہ گزرا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور 25 سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی، اور اس 15 سال کے عرصے میں آپ کی اکثر تقریباً سبھی اولاد امجاد حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شکم اقدس سے پیدا ہو چکی تھی، حضرت خاتون جنت بھی پیدا ہو چکی تھی۔ تقریباً 10 سال کا عرصہ گزرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمہ میں لوگوں کے درمیان مشہور تھے، اور ہر ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس پر اہل عرب متفق ہوئے، اہل مکہ متفق ہوئے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور اس کام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مشغولیت تھی۔ اس سے پہلے ایک مختصر سی تمہید آپ سماعت کر لیں کہ مکہ المکرمہ کی فضیلت اور مکہ المکرمہ کی ساری بزرگی اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے، اور کعبۃ اللہ شریف جس جگہ پر ہے وہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے معزز اور محترم ہوتی ہوئی چلی آئی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو اس جگہ پر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی باغ و بہار کو چھوڑ کر اپنی بیوی ہاجرہ کو ایک مشکیزہ پانی اور چند کھجوروں کے بھروسے اس جگہ پر چھوڑ کر آئے تھے، جس کی وجہ سے زمزم کا وجود ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو اللہ نے کعبے کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر فرمایا تھا، کعبے کی دیواریں بنائی تھی لیکن اس کے اوپر چھت نہ تھی۔ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تقریباً 3000 سال کا فاصلہ گزر چکا تھا، اور اس درمیان نہ جانے کتنے طوفان آئے ہوں گے، نہ کتنی بارشیں آئی ہوں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ ان 3000 سال میں کعبہ شریف کی تعمیر کی گئی۔ خیر، یہاں اس کی طرف جانا مقصد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب اہل مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کی عمر 35 سال کی ہو گئی تھی، تو کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کرنے کا شوق اور جذبہ سارے مکہ کے لوگوں کو پیدا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر، چونکہ کعبے کے اوپر پہلے کوئی چھت نہیں تھی، اور اس زمانے کا جو کعبہ تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، وہ 4 دیواری تھی جو انسان کے قد سے تھوڑی سی اوپر، جس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ 6-7 فٹ یا 8 فٹ اگر اہل عرب کا قد لے لیا جائے، کیونکہ ہمارے قد سے ان کا قد زیادہ ہوتا ہے، تو 8-9 فٹ کی سمجھیے کہ کعبے کی دیواریں تھی، اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا، اور جتنی بھی بھیٹ اور زائرین جتنے نذرانے لے کر آیا کرتے تھے، کعبے کے خادمین وہ سارے نذرانے اسی کنویں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ کثیر سونا چاندی، ہیرے جواہرات اور قسم قسم کی نعمتیں اس کنویں کے اندر تھی۔ اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا، اس لیے ایک چور جس کا نام ابو دویک تھا، ایک دن وہ گھس کر اس نے اس میں چوری کی اور سارا مال نکال کر لے گیا۔ قریش کو جب پتا چلا تو سب پریشان ہوئے، پتہ لگایا گیا تو پکڑ میں آ گیا، سارا مال اس سے لیا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ اس کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اس بات کی فکر ہوئی کہ اب ہمیں کعبے کی اثر نو تعمیر کرنی چاہیے تاکہ کعبۃ اللہ شریف ایک مضبوط ہو جائے، اور اس کو ایک کمرہ نما بنا دیا جائے اور اس پر دروازہ لگا دیا جائے تاکہ اس کی حرمت بھی باقی رہے اور اس کے اندر جو سامان ہو اس کی بھی حفاظت ہوتی رہے۔ اس لیے ان کا ایک مشورہ ہوا، اور مشورے میں یہی طے پایا کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کو اثر نو ڈھا کر بنائیں گے۔ چنانچہ پہاڑوں سے پتھروں کو کاٹنا شروع کیا گیا، اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے لیے جبل ابو قبیس کے پہاڑوں کو لایا گیا اور ان کے پتھروں کو کاٹا گیا، اور دور دراز سے دوسرے جو سامان کی ضرورت تھی، لکڑیاں وغیرہ، یہ بھی لا کر جمع کی جانے لگی، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ سیمنٹ کانکریٹ کی تو چھت ہوتی نہیں تھی، لکڑوں کو ڈال کر چھت بنائی جاتی تھی۔ اور اللہ کا کرنا ایسا کہ انہی دنوں میں، جن دنوں کے اندر اہل مکہ کعبے کی تعمیر کا مشورہ کر چکے تھے اور اس کے لیے مٹیریل کو جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، ایک بادبانی کشتی جو ہواؤں سے چلتی تھی، وہ کسی چٹان سے ٹکرا کر حجاز کی طرف جو سمندر پڑتا تھا اس کی بندرگاہ پر آ کر لگی، اور ہواؤں سے ٹکرا کر اس کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ ایرانیوں نے حبشہ کے کسی گرجا گھر کو توڑ دیا تھا
تو عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہرقل نے اس کشتی کے اندر اس گرجا گھر کی تعمیر کرنے کے ساز و سامان بھیجے تھے، اور ان کے ساتھ ایک انجینئر بھی بھیجا تھا جس کا نام باقوم تھا، تاکہ وہ حبشہ جا کر اس گرجا گھر کو بنائے۔ لیکن اچانک جب وہ جہاز عرب کے سمندر سے گزر رہا تھا، جدہ کے ساحل اور کنارے سے گزر رہا تھا، ہوائیں چلی اور وہ جہاز وہیں تہس نہس ہو گیا۔ اس میں بڑی قیمتی قیمتی لکڑیاں تھیں۔ جب اہل مکہ کو پتا چلا تو یہ لوگ وہاں گئے اور ان ساری لکڑیوں کو انہوں نے خرید لیا، اور وہ لکڑیاں خرید کر جو بڑی قیمتی لکڑیاں تھیں ان کو مکہ شریف میں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے لیے لے آئے۔ اب جب کعبے کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا تو پھر ایک میٹنگ اور مشورہ رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے ماموں جناب ابو وہب نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، حالانکہ اہل عرب بڑے مالدار تھے لیکن ان کا پیسہ بہت کم صحیح تھا۔ عموماً پیسہ ان کا یا تو سود کا ہوتا، یا رشوت خوری کا ہوتا، یا کمزوروں پر ظلم کا پیسہ ہوتا۔ اس لیے ابو وہب جو حضرت عبداللہ کے ماموں تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تمام قریش کو جو جو چندہ دینے کے لیے آئے تھے کعبے کی تعمیر کے لیے مخاطب کر کے کہا، یا معاشر قریش لا تدخلوا الى بنائها من کسبکم الا طیبا۔ اے قریش کی جماعت، کعبے کی عمارت، کعبے کی تعمیر کرنے میں کوئی بھی اپنی کمائی نہیں لگائے گا مگر پاک اور طیب۔ ولا يدخل فيها مہر بغی ولا بیع ربا ولا مظلمت احد من الناس، اور نہ اس میں کسی زانیہ کی کمائی لگائی جائے گی، نہ سود کی کمائی لگائی جائے گی، اور نہ ہی لوگوں پر ظلم کر کے حاصل کی ہوئی کمائی لگائی جائے گی۔ اگرچہ وہ جہالت کے مجموعہ تھے لیکن اتنی سوچ اور سمجھ تو تھی کہ اللہ کے گھر کو کس طریقے سے ہمیں بنانا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنا پاک اور طیب مال ہی نکالا۔ اب جب تیاری ہو گئی، مٹیریل جمع ہو گیا، لوگوں نے اپنا پیسہ لگا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اہل مکہ کو کعبے کی تعمیر کرنے میں دو خطرے تھے، کیونکہ کعبے کی تعمیر کرنے کے لیے جو موجودہ عمارت تھی اس موجودہ عمارت کو ڈھانا تھا، اور وہ چند ہی سال پہلے یمن کے بادشاہ ابرہا کا انجام دیکھ چکے تھے کہ جس نے کعبے کو ڈھانے کی کوشش کی تھی اللہ نے اس پر عذاب نازل فرما دیا تھا۔ اس لیے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں کعبے کی دیواروں کو ہم توڑیں اور کہیں ہم پر عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔ اور دوسرا خطرہ یہ تھا کہ کعبے کے اندر جو کنواں تھا اس کنویں میں ایک بڑا اژدہا تھا، اور وہ اژدہا کبھی کبھی باہر نکل کر کعبے کی دیوار پر بیٹھتا تھا اور دھوپ سے اپنے جسم کو تاپا کرتا تھا۔ اس لیے ان کے لیے دونوں چیزیں خطرے کا باعث تھی کہ اگر دیوار کو توڑتے ہیں تو عذاب الہی کا خدشہ ہے، اور توڑنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو جو اژدہا ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے گا۔ اس لیے بڑے کشمکش میں تھے کہ ایک دن وہ اژدہا کنویں سے نکل کر دیوار پر تاپ رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک پرندہ آیا اور اس کو اچک کر لے گیا۔ ان لوگوں نے اس بات کو اپنے لیے اللہ کی تائید سمجھی، مدد سمجھی، اور یہ سوچا کہ چلو یہ اللہ ہی کی طرف سے انتظام ہے کیونکہ ہماری نیت خیر ہے۔ اب دوسری بات تھی، اور وہ یہ کہ اب اس کو توڑا کیسے جائے۔ کوئی بھی قبیلہ اس بات کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور کعبے کی موجودہ عمارت کو توڑے۔ اتنے میں ولید بن مغیرہ آگے آیا۔
اور اس نے کہا انا ابدؤکم فی ہدمہا، کعبے کی عمارت کو توڑنے میں ابتدا کرتا ہوں. فاخذ المعولہ ثم قام علیہا وهو يقول اللهم لا ترعی انا لا نريد الا الخیر. تو ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے ابتدا کی اور اپنے ہاتھ میں کدال کو لیا اور اس پر کھڑا ہوا اور دعا کی، اے اللہ ہمارے دل میں خوف پیدا نہ کر، ہم صرف اور صرف خیر ہی کی نیت رکھتے ہیں، تیرے گھر کو ہم اور عمدہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس موجودہ دیوار کو توڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. چنانچہ ولید بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر مشرقی دیوار جس پر آج باب کعبہ نصب ہے، یہ کعبے کی مشرقی دیوار یعنی پوربی دیوار ہے، تو اس دیوار کو اس نے ڈھا دیا. اب مشورہ یہ ہوا کہ ایک رات تک اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے، اگر رات میں کچھ نہ ہوا تو ہم دوسرے دن سے دوسری دیواریں بھی توڑیں گے، اور اگر کوئی معاملہ ہمارے خلاف ہوا تو جو پتھر گرے ہیں ہم ان پتھروں کو واپس لگا دیں گے، اور جس طریقے سے کعبہ ہے ہم اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں گے. سب اس مشورے پر متفق ہوئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے. لیکن جب دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ ہاں نہ تو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خطرہ نازل ہوا اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہوا. اس لیے پھر انہوں نے ہمت کر کے کعبے کی پوری موجودہ عمارت کو انہوں نے ڈھا دیا. اب چونکہ مکہ مکرمہ میں کئی قبیلے تھے، 10 قبیلوں کی قریش کے جو خاندان تھے اس کی جو شاخیں تھی وہ تقریباً 10 تھی، اور ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی تعمیر کرنے میں ہر ایک حصہ لے گا، اور ذرہ برابر اگر کسی کی کچھ سمجھ میں غلط فہمی ہوئی تو لڑائی جھگڑے اور تلواریں میان سے باہر. تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ چند قبیلے ایک ایک دیوار کو بنانے کی ذمہ داری لے لے. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، قبیلے بنو عبد مناف اور قبیلے بنو زہرہ، ان لوگوں نے مشرقی دیوار کو بنانے کا ذمہ لیا، پوربی سائیڈ کی دیوار، اور حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک، اس طرف سے یعنی جو الٹا طواف ہوگا حجر اسود سے رکن یمانی تک، کیونکہ حجر اسود کے بعد سے ادھر تک تو یہ دیوار کعبہ جس میں باب کعبہ نصب ہے، تو حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک یہ قبیلے بنو مخزوم نے اور ان کے دیگر حلیفوں نے اس میں جو ہے حصہ لیا. اور پھر مغربی دیوار یعنی عین دروازے کعبہ کے پیچھے والی دیوار اس کو قبیلے بنو سہم نے، اور شمالی دیوار جس پر حتیم ہے اور کعبے کا پرنالہ جس پر جاری و ساری رہتا ہے، اس کو توڑنے کی اس کو بنانے کی ذمہ داری قبیلے بنو عبد الدار نے لی، اور ان کے جو حلیف تھے دوسرے قبیلے ان لوگوں نے. اس طریقے سے مکہ کا کوئی قبیلہ باقی نہ رہا، سب کو یہ شرف ملا کہ ہر قبیلہ کعبے کی ایک ایک دیوار کو چنائی کرے. اور اب کعبے کو پہلی کی طرح، جو کہ کعبہ پہلے 8-9 ہاتھ تھا، اس طرح نہ رکھا گیا، بلکہ کعبے کو تقریباً 18 گز بلند کیا گیا. 18 گز یعنی تقریباً 18 ہاتھ، کیونکہ شریعت مطہرہ میں گز جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے. اب دنیا کا گز کتنا ہی بڑا ہو لیکن شریعت کی نظر میں جو گز ہے وہ اتنا ہے. تو اب ان کے ہاتھ کے اعتبار سے، چونکہ ہمارے ہاتھ بنسبت ان کے ہاتھ سے چھوٹے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ کے اعتبار سے 18 گز. آج جو کعبے کی لمبائی ہے یہ وہی لمبائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 35ویں سال میں کعبے کی لمبائی اہل مکہ نے رکھی تھی. تو انہوں نے
یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں رکھی. اب ہر قبیلہ کعبے کی تعمیر کرنے میں جٹ گیا. قبیلے کا ہر فرد اپنے قبیلے کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی اس میں ان کو وہ کام دے دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچوں کے ساتھ اس کام کو کرنے میں لگے ہوئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ساتھ مل مل کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کاندھوں پر پہاڑوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور چرائی کرتے تھے. اور میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اہل عرب میں برہنہ رہنا کوئی معیوب نہ تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک تو وہ لمبا کرتا پہنتے تھے جس کے سبب اگر نیچے ازار نہ بھی ہو تو ستر پوشی ہو سکتی تھی، اور دوسرا یہ بھی سبب تھا کہ ان کے نزدیک برہنہ رہنا کوئی عیب نہ تھا، وہ عموماً برہنہ ہو جاتے تھے. تو اب جس کی جیسی کیفیت تھی وہ کعبے کے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا. کئی لوگ اپنی تہبندوں کو کھول کر اس کی چولی بنا کر اپنی کاندھے پر رکھ کر پتھر کو اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے کپڑے میں تہبند مبارک بھی، کرتے مبارک بھی، اور خالی کاندھوں پر آپ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، جس کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر پتھر کی رگڑ سے نشانات بن گئے تھے. تو حضرت عباس نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ بھتیجے تم بھی کیوں نہیں اپنی تہبند کو کھول کر کاندھے پر رکھ لو تاکہ پتھر اٹھانا آسان ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات مان کر جیسے ہی اپنی ازار کھولی، اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی. کیونکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معدب اور حقیقی مربی تو ان کا رب تعالی تھا. کوئی ایسی بات ہونے ہی نہیں دیتا جس کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آگے چل کر کوئی داغ لگ سکے. آقا علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو فوراً آپ نے اپنی ازار کو باندھ لیا، اور اس طریقے سے کعبے کی تعمیر ہوتی رہی. یہاں تک کہ اب ایک مسئلہ اور آیا، اور وہ مسئلہ یہ کہ آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کعبے کی تعمیر کے لیے صرف اپنا پاک اور طیب مال ہی نکالا تھا. حالانکہ بڑے بڑے مالدار تھے، اگر چاہتے تو ایسے 10 کعبہ بنا دیتے، لیکن چونکہ پاک کمائی کی کمی تھی اس لیے اب انہیں محسوس ہوا کہ ہم نے کعبے کا جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو اس کا احاطہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو بنیادیں ہیں، اس پوری بنیاد پر ہم تعمیر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اب مٹیریل کم ہو گیا ہے. اس لیے اب اس پر مشورہ ہوا تو یہ طے پایا کہ کعبے کا ایک حصہ بغیر چھت کے رکھ دیا جائے اور نشانات کے لیے چند پتھر لگا دیے جائیں تاکہ طواف کرنے والا ان پتھروں کے باہر ہی سے طواف کرے. تو اس طریقے سے کعبے کی عمارت بھی پوری ہو جائے گی اور یوں کعبہ جو ہے بن بھی جائے گا اور جو مقصد ہے وہ مقصد بھی حل ہو جائے گا. تو آج جو حتیم ہے، آج کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے وہ مربع ہے، چوکور ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ مستطیل تھا، جس کو اردو میں لمب چورس کہتے ہیں، کہ پہلے چوڑا اور پھر کچھ لمبا حصہ اس طریقے سے اس کا نکلا ہوا تھا. تو حتیم کے حصے کو انہوں نے باہر کر دیا اور نشانات کے لیے وہاں صرف پتھر لگا دیے، اور اس طریقے سے کعبے کی عمارت میں جو موجودہ سامان تھا وہ لگا کر کعبے کی تعمیر کو مکمل کر دیا. اب ایک دوسرا معاملہ پیش آیا. کعبے کے اندر حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آئی. 4 دیواریں تو سارے قبیلوں نے تقسیم کر لیا تھا، لیکن حجر اسود تو ایک ہی تھا. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا، ہر جماعت یہ چاہتی تھی کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف ہمیں حاصل ہو، اور اگر کوئی ہم کو اس سے روکے گا
تو ہم تلوار کے ذریعے بھی اپنا حق اس سے چھین کے رہیں گے. یہاں تک کہ ماحول اتنا گرم ہو گیا کہ چند ہی لمحے میں ہو سکتا تھا کہ لڑائی چھڑ جائے, جنگ کی نوبت آ جائے, کہ اتنے میں ولید بن مغیرہ کا بھائی ابو امیہ بن مغیرہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے قریش کی جماعت, آپس میں جھگڑا نہ کرو بلکہ اس کا کوئی راستہ نکالو. تو لوگوں نے کہا کہ تم ہی ہم میں سب سے زیادہ معمر ہو, بڑی عمر کے ہو, تم ہی کوئی بات کہو. تو ابو امیہ بن ولید نے کہا اجعلوا بینکم فیما تختلفون فیہ اولو من یدخل من باب هذا المسجد یقضی بینکم فیہ. اس نے یہ کہا کہ تم اپنے اندر ایک بات ٹھہرا لو, جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو, جھگڑا کر رہے ہو, اس میں ایک بات ٹھہرا لو کہ کل صبح سب سے پہلے اس دروازے سے جو مسجد حرام میں داخل ہوگا, جو وہ فیصلہ کرے گا اسی کی بات مانی جائے گی. سارے قبیلے کے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے, کام وہیں چھوڑ کر اپنے اپنے گھر پر چلے گئے. ہر قبیلے کا فرد کوشش کرنے لگا کہ سب سے پہلے اٹھ کر مجھے کعبے میں پہنچنا ہے. ہر قبیلے کا سردار اس کوشش میں تھا کہ حجر اسود کی نسب کی سعادت مجھے ملے, لیکن ہر ایک اپنے اعتبار سے اپنے گھر سے یہ سمجھ کے نکلا کہ شاید سب سے پہلے وہ نکل رہا ہے, لیکن جب کعبے میں جا کر دیکھا تو اللہ کا محبوب سب سے پہلے موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے موجود تھے, اور جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو سب بیک زبان کے اٹھے, ھذا الامین رضینا بہ حکما ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے کہا کہ یہ امانت دار ہیں, ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں, یہ محمد ہیں, ان کی بار بار تعریف کی جاتی ہے. چنانچہ سب نے آقا علیہ السلام کو حکم بنایا, جج بنایا, اور کہا کہ اب آپ جو فیصلہ کرو, یا تو فیصلہ یہ کہ آپ خود حجر اسود کو رکھ دو, لیکن میرے آقا علیہ السلام کسی کا دل توڑنے نہیں آئے تھے, آپ کسی کے دل کو توڑنے نہیں آئے تھے, بلکہ آپ کی ذات تو وہ تھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا جانتی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا حلم الی ثوبا, میرے پاس ایک چادر لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چادر پیش کی گئی, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے اس چادر کو بچھا دیا اور پھر حجر اسود کو چادر پہ رکھ دیا, اور پھر ہر قبیلے کے ایک ایک سردار کو بلایا اور کہا کہ سب چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو. سب نے چادر کا کونا پکڑا اور پھر اس چادر کو اٹھا کر جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا اس جگہ تک لے گئے, اور پھر آقا علیہ السلام نے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا. تمام لوگ خوش ہو گئے, اور ایک بڑی جنگ جو اہل مکہ کے درمیان چھڑنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حکمت و دانائی سے اس جنگ کو ختم کر دیا اور سب کو اپنے محبوب کے فیصلے پر متفق فرما دیا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کارہائے نمایاں تھے جو اعلان نبوت سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے دست کرم سے اس کام کو کروایا. اہل مکہ کے دلوں کے اندر ان کی محبتوں کو جاگزی کر دیا, ان کی صداقت, ان کی امانت, ان کی نجابت, ان کی پرہیزگاری اور ان کی تقوی شعاری اور ان کی خوف خدا اور ان کی حکمت و دانائی کو باور کروا دیا کہ یہ کوئی عام ذات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا محبوب ہے. اے اہل مکہ ان کو جان لو, ایک دن وہ آئے گا کہ نبوت کا اعلان کریں گے, اگر تم ان کے قدموں پر اپنی جان دے کر, اپنے سروں کو جھکا کر اگر ان کی بات مان لو گے, اللہ رہتی دنیا تک تمہارے نام کو روشن فرما دے گا. اور اگر ان کے در سے پھر جاؤ گے, ان سے دوری اختیار کرو گے, تو پھر تمہارا ٹھکانہ ہمیشگی کے لیے جہنم ہوگا. نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کی شان ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نبی کا مخالف نہیں ہوتا ہے, تاکہ بعد میں مخالفت کرنے والا خود جھوٹا پڑ جائے. بعد میں مخالفت کرنے والا خود جھوٹا پڑ جائے. اس لیے کہ جب لوگ پہلے صادق و امین کہہ رہے ہیں
اور جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، تو کہنے والے سے کہا جائے گا یا تو پہلے جھوٹا تھا یا اب جھوٹا ہے، یا تو پہلے جھوٹا تھا، جب تو پہلے ان کو صادق و امین کہتا تھا تو اب کاذب کیوں کہہ رہا ہے، اب جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ پتا چلا کہ وہ تو اپنی ذات میں جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہے، تو ہی حقیقت میں جھوٹا نظر آتا ہے۔ تو قدرت خداوندی اپنے نبی کے لیے یہ سارے معاملات کو مہیا کر دیتی ہے۔ ہر ایک کی زبان پر جب ان کی تعریف جاری ہوتی ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اے محبوب اب اعلان کر دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تاکہ جو مانے گا وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں اس نے سچائی کی نظر سے دیکھا ہے، اور اگر کوئی انکار کرے گا تو پتا چل جائے گا کہ یہ اپنے عناد اور دشمنی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت و دانائی کے معاملے سے یہ معاملہ پورا ہوا اور کعبے کی تعمیر تکمیل تک پہنچی۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں 5 منٹ کا بیان کر کے اور بتا دوں کہ آج جو کعبہ ہے یہ کب کا ہے؟ اجازت ہے کہ آج جو ہم کعبے کی عمارت دیکھ رہے ہیں یہ کب کا ہے؟ قریش کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اس وقت کعبے کی تعمیر ہوئی، اور کعبے کی جب تعمیر ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ حتیم کے حصے کو چھوڑ دیا گیا اور نشانات کے لیے پتھر لگا دیے گئے تاکہ آنے والے لوگ بھی یہی سمجھے کہ یہ بھی کعبہ ہے۔ اس لیے جس نے حتیم نے نماز پڑھی اس نے کعبے میں نماز پڑھی ہے۔ کعبے کے اندر داخل ہونا یہ یقیناً سعادت ہے، لیکن اگر آپ حتیم میں بھی داخل ہو گئے تو کعبے ہی میں داخل ہوئے ہیں، جب تک آپ کا نفس آپ پر حاوی نہ ہو، ورنہ نفس کو تو یہ چاہیے کہ ہاں اسے بھی بادشاہوں کی طرح دروازہ کھول کر اندر داخل کیا جائے تب کہے کہ میں کعبے میں داخل ہوا ہوں، ورنہ تو حتیم کا حصہ بھی کعبے ہی کا حصہ ہے، اس میں بھی اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو گویا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر آئے اور ان سے وہاں نماز پڑھوائی اور ان سے کہا کہ عائشہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ پھر کہا الم ترى ان قومکی قد قصدت بهم النفقۃ قد قصدت به النفقۃ، کیا تو نہیں دیکھتی کہ تیری قوم کا پیسہ ختم ہو چکا تھا، اس وجہ سے اس حصے کو باقی رکھ دیا گیا، تعمیر نہیں کیا گیا۔ پھر آقا نے فرمایا لولا حدثان قومک بکفر، کہ اگر تیری قوم کفر سے توبہ کر کے ابھی نئی ایمان لانے والی نہ ہوتی، یعنی قدیم الایمان ہو جاتی، کیونکہ اس وقت لوگ نئے ایمان لائے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیری قوم پہلے سے مسلمان ہوتی تو میں ضرور اس حصے کو بھی کعبے میں داخل کر دیتا، لیکن اب اگر میں بھی کعبے میں داخل کرنے جاؤں گا تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے آقا علیہ السلام نے پھر اس کو اسی طرح سے رہنے دیا اور اس میں ایک ہی دروازہ رکھا، اور وہ دروازہ انسانی حد سے اونچا ہے اور آج بھی اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل قریش نے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے نبوت میں جب تک آپ ظاہری زندگی کے ساتھ تشریف فرما رہے، زمانے نبوت تو یہ بھی ہے، لیکن آپ جب تک ظاہری زندگی کے ساتھ تشریف فرما رہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت امام حسن تک بھی کعبہ اسی تعمیر پر تھا جو تعمیر اہل مکہ نے نبوت کے اعلان سے پہلے کی تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید پلیت نے حسین بن نمیر کے ساتھ ایک قافلہ بھیجا اور مکہ مکرمہ پر وہ حملہ آور ہوا۔ اس وقت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور مکہ کے پورے حصے پر وہ قابض ہو چکے تھے، اس لیے یزید نے ان کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا حسین بن نمیر کے ساتھ ایک فوج کو لے کر، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ کے دروازوں کو جو شہر پناہ تھی بند کروا دیا، تو اس نے مکہ مکرمہ کے باہر منجنیکیں لگا کر، منجنیک یہ توپ کی طرح پتھر پھینکنے کی مشینیں ہوا کرتی تھی،
اس زمانے میں کہ پتھر کو اس پر رکھ کر اور رسے سے باندھ کر اس کو چھوڑتے تھے تو پتھر دور جا کر گرتا تھا. تو منجنیقیں لگا کر انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ شریف پر پتھراؤ کیا، جس کی وجہ سے کعبے کی کئی دیواریں ڈھہ گئی. اور ابھی یہ مکہ کو فتح ہی کرنے والا تھا کہ اتنے میں پتا چلا کہ یزید مارا گیا ہے، مر چکا ہے. تو حسین بن نمیر مرعوب ہو کر، خوف زدہ ہو کر یہاں سے واپس ملک شام بھاگ گیا. اب چونکہ مکہ مکرمہ میں جو حکومت تھی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب دیکھا کہ کعبے کی عمارت کافی شکستہ ہو گئی ہے، یہاں تک کہ کعبے کے غلاف میں پتھر بازی کی وجہ سے آگ بھی لگ گئی تھی، اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر بہت سے تبرکات تھے جن میں اس مینڈھے کی سینگیں بھی تھی جو مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہوا تھا، وہ ساری جل کر راکھ ہو گئی. تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے چاہا کہ میں کعبے کی عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کروں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اور نئے سرے سے تعمیر آپ نے اس طریقے سے کیا کہ حتیم کا جو حصہ چھوٹا ہوا تھا اس کو بھی کعبے میں داخل کر لیا عمارت میں. تو اب کعبہ واپس مستطیل شکل میں ہو گیا، لم چورس شکل میں. پھر اس کے بعد مروان بادشاہ بنا. مروان کے بعد عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، اور پھر وہاں پر بھی خلافت بنو امیہ کا راج ہو گیا. چونکہ کعبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا، اس لیے مروان نے موجودہ کعبے کی شکل کو دیکھ کر عبد الملک بن مروان کے پاس خط لکھا اور کہا کہ کعبے کی ایسی ایسی صورت ہے، اگر تم کہو تو عبداللہ بن زبیر کی عمارت کو توڑ کر ہم اپنی عمارت بنائیں، اور جیسا ہمارے باپ دادا نے یعنی اہل قریش نے کیا تھا ہم ویسے ہی کعبے کو واپس کر دے کہ حتیم کا حصہ باہر کر دے. تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کی عمارت کو توڑ دیا جائے اور کعبے کو ویسا ہی بنا دیا جائے. تو الغرض اس عمارت کو واپس ڈھایا گیا اور کعبے کو واپس جیسا اہل قریش نے بنایا تھا ویسا بنا دیا، اور اس میں ایک ہی دروازہ رکھا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے 2 دروازے رکھے تھے، جو آقا علیہ السلام کی بھی خواہش تھی کہ اگر مجھے اپنی امت کے ایمان سے پلٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں 2 دروازے رکھتا، ایک پورب کی طرف ایک پچھم کی طرف. لیکن ان 2 دروازوں کو توڑ کر ایک ہی دروازہ رکھا گیا اور حتیم کو باہر کر دیا گیا. اب اس کے بعد خلافت بنو امیہ ختم ہوئی اور عباسی خلفاء کا دور آیا. حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے جو بادشاہ تھے وہ بننا شروع ہوئے، تو انہی میں ایک بادشاہ اور خلیفہ حضرت مہدی تھے. تو ان کے دل میں بھی شوق ہوا کہ میں بھی کعبے کو تعمیر کروں، لیکن چونکہ وہ علماء نواز تھے، علماء کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ لیا، جو 4 اماموں میں ایک امام ہے حضرت امام مالک، جن کے متبعین کو مالکی کہا جاتا ہے. تو ان سے فتویٰ لیا اور کہا کہ کیا میں کعبے کی موجودہ عمارت کو توڑ کر نئے سرے سے کعبے کو تعمیر کر سکتا ہوں؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا انی اکرہ ان یتخذ الملوک ملعبۃ، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کہیں بادشاہ اس کو کھیل نہ بنا لے، کہ پھر جو نیا بادشاہ آئے گا وہ پرانے بادشاہ کی عمارت کو توڑے گا اور نئی عمارت بنائے گا. اس طریقے سے کعبۃ اللہ کی ہیبت اور اس کا جو ایک مسلمانوں کے دلوں میں رعب ہوتا ہے وہ رعب ختم ہو جائے گا. اس لیے حضرت امام مالک نے اجازت نہ دی تو خلیفہ مہدی نے وہ کام نہ کیا، اور کعبۃ اللہ شریف حجاج بن یوسف کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں جس طریقے سے بنایا گیا تھا آج اسی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے.
یہ کعبۃ اللہ شریف کی مختصر تاریخ تھی. کبھی کچھ آگے پیچھے اس میں مرمت کے کام ضرور ہوئے ہیں، لیکن مکمل کعبے کو ڈھا کر آخری مرتبہ جو بنایا گیا وہ آج سے 1400 سال پہلے بنایا گیا. خلافت بنو امیہ میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے کعبے کو تعمیر کیا تھا. تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، مسلمانوں کی عظمت گاہ ہے اور مسلمانوں کی عزت ہے. سب سے پہلا روئے زمین میں یہ اللہ کا گھر ہے. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے زمین پر بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے. وہ گھر ہے جو مکہ میں ہیں، جس میں سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور برکتیں ہیں. تو یہ پہلا گھر ہے اللہ کی عبادت کا. مسجد اقصیٰ اس کے 40 سال بعد بنائی گئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا. ورنہ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا گھر جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف ہے. اور کعبۃ اللہ شریف کو جو عظمتیں میسر ہوئی اس کو بھی سنتے چلے. کعبۃ اللہ کو جو عظمتیں میسر ہوئی اس کا جو تقدس برقرار رکھا گیا اور اس کی جو عزت ہے، اس کا جو رعب ہے اور اس کا جو دبدبا مسلمانوں کے دلوں میں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے. ورنہ کعبہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلے ملک شام میں آتے رہے. کعبہ انبیاء کی برکت سے وہاں بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی برکتیں کعبے کو عطا کرنی تھی، اس لیے گزشتہ انبیاء کے ملکوں میں کعبے کو نہ بنایا گیا بلکہ محبوب کی جہاں پیدائش ہونی تھی وہاں کعبے کو بنایا گیا. وہاں کعبے کو بنایا گیا تو پتا چلا کہ کعبہ بھی انہی کی تقدس کا ایک سایہ ہے، کعبہ بھی انہی کے مرتبے کا ایک ظل ہے. اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو کعبے کو کعبہ پہچانا بھی نہ جاتا، بلکہ لوگوں نے تو اس کو بت قدا بنا دیا گیا تھا. پتا چلا جس کو جو برکت ملی، جو مرتبہ ملا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب کی عظمتوں کو اسی طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ